سوسائٹی، معاشرہ اور ہمارے خاندانوں کے اندر جو ساس بہو کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور بہت کم ہی گھر ایسے ہوں گے جو اس جھگڑے سے بچے ہوئے ہوں گے، ورنہ ہر گھر کی یہی داستان ہے اور ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان جھگڑا باضابطہ طور پر ایک معرکۃ الآرا جو ہے وہ صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ساس یہ چاہتی ہے کہ میں حکمراں بن کے رہوں اور میری بہو جو ہے وہ میری رعایا بن کر میرے نیچے دب کر کے رہے، اور بہو یہ چاہتی ہے کہ میری حکومت چلے اور میں اپنی من مانی سے جو چاہوں وہ کروں، اور ادھر ایک نظریہ الگ اور یہ رویہ رہتا ہے کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ صرف مجھ سے پیار کرے، اور ادھر بہو یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اپنی ماں سے زیادہ پیار نہ کرے بلکہ مجھ سے زیادہ پیار کرے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بچی اپنے مائکے کے اندر، اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر پل کر کے بڑی ہوئی، وہاں پر اسے بڑا پیار ملا تھا اور بڑی محبتیں ملی تھی، تو اپنی ماں کے گھر کے اندر اگر کوئی معمولی غلطی ہو جاتی تھی تو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، بلکہ بڑی بڑی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ اب وہی بچی جب رخصت ہو کر کے اپنے سسرال میں آتی ہے، اس سے جب غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، جب غلطیاں ہوتی ہیں اس سے تو اس کے اوپر اس کو ٹوکا جاتا ہے، باز پرس کی جاتی ہے، اور اس کو وہ برداشت نہیں کر پاتی، اور پھر باقاعدہ اسے اپنی دشمنی سمجھ کر کے ایک جنگ کا ماحول بپا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کی جنگ کے اندر جو شہید ہوتا ہے، جس کو جو ہے وہ ہر لمحے موت آتی ہے، وہ ماں کا بیٹا اور اس بیوی کا جو ہے وہ شوہر ہوا کرتا ہے۔ ماں کی طرف سے الگ پستا ہے اور باپ کی، اور جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے الگ جو ہے اسے پسنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر جب ساس اور بہو کے حقوق کی بات آتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جب اس حوالے سے رہنمائی طلب کی جاتی ہے تو بہت سے نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا۔ ایک صاحب ان کے گھر کے اندر جب ایک عورت کے اوپر جب معاملات بڑے ٹیڑے ہو گئے تو اس گھر کی ایک خاتون ایک بابا کے پاس گئی، اور جانے کے بعد میں کہنے لگی کہ مجھے ایک تعویذ دے دو تاکہ میری ساس جو ہے وہ مر جائے، کیونکہ میں اس سے بالکل تنگ آ گئی ہوں۔ تو عامل بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس خاتون کو سمجھایا کہ تو ایک کام کرو کہ یہ تعویذ جو میں تم کو دے رہا ہوں اس کو 3 مہینے کے بعد میں اس کا اثر نظر آئے گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ 3 مہینے تک اپنی ساس کی تمہیں بھرپور خدمت کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر تم نے 3 مہینے تک اپنی ساس کی خدمت نہ کی اور تمہاری ساس مر گئی تو اس کے قتل کا الزام تمہارے سر پر آئے گا۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ تعویذ لے کر کے گئی اور روزانہ کا اس کا طریقہ بن گیا، وہ سوتے وقت میں اپنی ساس کے پاؤں دباتی، جو بھی حاجت ہوتی فوراً اس کی خدمت کے اندر موجود ہو جاتی۔ جب 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا، ساس نے دیکھا کہ میری بہو میری بڑی خدمت کر رہی ہے، میری بیٹی سے بھی زیادہ خدمت کر رہی ہے، تو اب ساس کا دل بھی نرم ہوا اور وہ بھی بدلے کے اندر محبتیں دینے لگی، اور اتنا پیار دیا جو اسے اپنی ماں کے گھر بھی نہیں ملا تھا۔ اب وہ عورت گھبرائی کہ یہ میری ساس میرے ساتھ میں اتنا محبت کا برتاؤ کر رہی ہے اور اسے میں ماننے کے چکر میں ہوں۔ وہ دوبارہ عامل کے پاس گئی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میری ساس مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ مر جائے۔ تو جواب کے اندر اس عامل نے کہا کہ میں نے کب مارنے کا تعویذ دیا ہے، میں نے تو تجھے ایک طریقہ بتایا ہے، محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے۔ پہلے تم نفرتیں کرتی تھی، جواب میں تمہیں نفرتیں ملتی تھی، اب تم نے یہ سوچا کہ 3 مہینے کی مہمان ہے، میں خدمت کر لوں، تم نے محبت کا برتاؤ کیا، وہ بھی تو آخر عورت ہے، اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی، اور محبت کے جواب میں اس نے جب محبت پیش کی تو تمہیں پتا چل گیا کہ غلطی میری طرف سے تھی، لہذا جاؤ اور اپنی ساس کی خدمت کرو تاکہ اسی طرح وہ جواب کے اندر تمہیں محبت عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، آج ضرورت ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ہم اپنی بچیوں کو سکھائیں گے کہ جہاں پہ بھی جانا دب کر کے مت رہنا، تو وہ ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہے گی، اور جواب کے اندر ساس 2 قدم آگے رہے گی تو گھر کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ اور اس بات کو آپ یاد رکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا